السلام علیکم. آج میرے ساتھ موجود ہیں یونائٹڈ نیشن کی تنظیم انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کے چیئرمین رانا بشارت علی خان صاحب. رانا بشارت علی خان صاحب, ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں. جی السلام علیکم. شکریہ آپ کا اور آپ کے ناظرین کا کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا اپنی بات کرنے کا. رانا صاحب, آپ کی تنظیم IHRM دنیا بھر میں مقبولیت کی بلندیوں پر ہے اور انسانی حقوق کی جہاں بھی خلاف ورزیاں ہو رہی ہوں, اور چاہے وہ کشمیر کی بات ہو, برما کی بات ہو, فلسطین کی بات ہو, یا بھارت کے اندر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو یا ایون کہ پاکستان میں بھی, آپ کی تنظیم جو ہے وہ ہمیں پیش نظر آتی ہے. سب سے پہلے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ کی تنظیم کا IHRM کا موٹیو کیا ہے اور یہ اب تک کہاں کہاں کام کر رہے ہیں؟ سر, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ اس وقت دنیا کے 67 ممالک میں تقریباً دنیا کے تمام بر اعظموں میں عملی طور پر کام کر رہی ہے. ہماری آرگنائزیشن دنیا بھر میں انسانی حقوق کے لیے کام کرتی ہے, جس میں جنگ کے خلاف عملی اقدامات اٹھانا, جنگ کو روکنے کے لیے عملی اقدامات اٹھانا, جنگ کے بعد ہونے والی تباہی کو منیمائز کروانے کے لیے اپنے اقدام اٹھانا. یہ تو ہمارے وہ میجر ایشوز جن پہ ہم پوری دنیا میں کام کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم علاقائی سطح پر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ پوری دنیا میں علاقائی سطح پر انسانی حقوق کی آواز بلند کرتے ہیں. رانا صاحب, اب یہ بتائیے کہ آپ کو یہ سارا کام کرتے ہوئے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, یعنی کہ آپ کے راستے میں جو ہرڈلز آئی ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, کسی بھی کام میں اس کے کام کی نوعیت سے مشکلات ضرور پیدا آتی ہیں. ہماری سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ ہمارے جن طاقتوں کے خلاف ہم بات کرتے ہیں وہ عالمی سطح کی طاقتیں ہیں. جیسے ہم عراق کی جنگ کے خلاف امریکہ کے خلاف بات کرتے ہیں, تو آپ موازنہ کر سکتے ہیں کہ ہم انڈیویجول ایز آرگنائزیشن اور امریکہ کی طاقت کا توازن برابر نہیں. تو اس لیے مشکلات بہت سی ہیں. اسرائیل کے مظالم جو فلسطین پر ہوتے ہیں ان کے خلاف بات کرتے ہیں, اور یہ وہ بات وہ نہیں جو اخباروں کی خبریں لگ جائیں یا فیس بک پہ سٹیٹس لگ جائیں. ہم ان اداروں کو, ان ممالک کو, یونائٹڈ نیشن پہ, یورپی یونین پہ, OIC میں یا انسانی حقوق کی تمام عالمی آرگنائزیشن پہ جا کر چیلنج کرتے ہیں. نہ صرف چیلنج کرتے ہیں بلکہ آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ روکتے ہیں, اور اس میں کئی دفعہ ہمیں کامیابی بھی حاصل ہوتی ہے اور کئی دفعہ ہمیں بہت سی مشکلات, بلکہ زیادہ تر وقت ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جس میں کبھی مشکلات ذاتی نوعیت کی ہوتی ہیں, جس میں کبھی مشکلات ہماری تنظیم کے حوالے سے ہوتی ہیں. کئی دفعہ ہمارے کارکنان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. میں آپ کو مثال دوں گا. جب انڈیا کے مظالم کشمیر پر بات ہم کرتے ہیں تو اس کا ہمیں نقصان یہ ہوا ہے یا ہمارے ساتھ زیادتی یہ کی گئی کہ ہمیں انڈیا کی حکومت نے انڈیا کی میں ہماری آرگنائزیشن کے دفاتر کو, ہمارے آرگنائزیشن کے کارکنان کو ہراساں کیا, پھر ہمارے دفاتر کو بند کیا, پھر آخر میں ہماری آرگنائزیشن کو مکمل طور پر پوری انڈیا میں جو ہمارے تقریباً 3,500 ممبر تھے وہ ساری ممبرشپ ختم ہوگی, اور آخر میں ہمیں اپنے انڈیا سے اپنا آفیشلی طور پر اپنی آرگنائزیشن کو بند کرنا پڑا. تو مشکلات ہوتی ہیں. اسی طرح ہم جب امریکہ کے خلاف فلسطین اور عراق اور افغانستان پر ہونے والے مظالم کے خلاف ہم جب امریکہ کے خلاف بات کرتے ہیں تو امریکہ اپنے طاقت کے کو استعمال کرتے ہوئے یونائٹڈ نیشن پہ, یورپی یونین میں, اور OIC میں نہ صرف ہماری تنظیم بلکہ ہماری تنظیم کے کارکنان پر مشکلات پیدا کرتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ اب میں ذاتی حیثیت میں میرے سفر پہ پابندی ہے. برطانوی حکومت نے مجھے واچ لسٹ میں ڈالا ہوا ہے, شیڈول 7 جو ٹیررسٹ لسٹ ہے. تو اس کی وجہ سے میں پچھلے 3 سال سے برطانیہ سے باہر سفر کرنے نہیں کر سکتا. تو اس طرح کی پابندیاں, لیکن یہ پابندیاں ہمیں پتہ تھا
ایسی مشکلات ہمارے سامنے آئیں گی تو ہمیں آئیڈیا تھا، تو یہ وہ نئی چیزیں نہیں تھی جو ہمیں اس میدان میں آنے کے بعد پتہ لگی۔ جب آپ بڑی طاقتیں چیلنج کریں گے تو وہ اپنا زور تو استعمال ضرور کریں گے۔ رانا صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے آئی ایچ آر ایم کی ابتدا جو ہے وہ کہاں سے کی، اور آپ کے دل میں یہ کہ خیال کیسے آیا کہ آپ کو اس طرح کا کام کرنا چاہیے سماجی خدمت کے لیے سلسلے میں؟ کیونکہ عموماً جو ہے وہ عام لوگ اس طرح کے کام میں انوالومنٹ جو ہے وہ نہیں آتی، اور آپ ماشاءاللہ سے اتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں، اور انسانی حقوق کے اوپر اس طرح سے کام کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو آپ نے ابتدا کہاں سے کی، اور آپ کے دل میں خیال کیسے آیا کہ اس کام کو کہ شروع کیا جائے؟ دیکھیں، انسان قدرتی طور پر، پداشی طور پر، نیچرلی انسان جو ہے وہ آزادی کی خواہش کی تمنا رکھنے والا ہے۔ انسان نے کبھی بھی اپنے آپ کو غلامی کی زنجیروں میں نہیں جکڑا۔ تو ہم اسٹوڈنٹ لائف میں ہم نے ایک ویلفیئر سوسائٹی بنائی تھی، میرے خیال ہم کلاس 7 میں تھے اس وقت، بازو مسلم ویلفیئر سوسائٹی، جس کا مقصد یہ تھا کہ مظلوم، بیوہ اور یتیم بچوں کے لیے امدادی سامان کو اکٹھا کرنا اور ان کے لیے معاشرے میں آواز بلند کرنا۔ تو وقت گزرتا گیا، جب برطانیہ شفٹ ہوا 2002 میں، تو اس کے بعد 2007 سے ہم نے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کا سلسلہ شروع کیا، بلکہ اس سے بھی پہلے ہم نے جب عراق پہ جی، جنگ کو مسلط کیا گیا تھا تو اس کے خلاف برطانیہ میں ہم نے ملین مارچ نکالا تھا مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کر، جس میں تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ لوگ نکلے تھے پورے یو کے میں، جو عراق کی جنگ کے خلاف تھے۔ تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ پھر ہم پہلے ہمارے جو میجر سبجیکٹ تھے اور آرگنائزیشن کے شروع کے دنوں میں ہم میجر ایشوز پہ بات کرتے تھے، جیسے عراق کی جنگ تھی، افغانستان کی جنگ تھی، کشمیر پر ظلم ہوتے تھے، فلسطین پہ ظلم ہوتے تھے، پھر برما کے بارے میں یونین میں آواز بلند کرنا، یہ ہمارا۔ پھر بعد میں وقت بدلتا گیا، تنظیم بڑی ہوتی گئی، پھر شہر سے ملک اور ملک سے دوسرے ممالک اور پھر پوری دنیا میں یہ وسیع پیمانے پر پھیل گئی۔ رانا صاحب آپ کی تنظیم آئی ایچ آر ایم نے بہت ساری اچیومنٹ حاصل کی ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ کرے گی، لیکن آپ یہ بتائیے کہ ان فیوچر آپ جو ہے اس کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، کہ یہ اس کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیں، الحمدللہ اس وقت بھی پچھلے 10 سال میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ دنیا بھر میں کسی بھی پاکستانی اوریجن لیڈرشپ کی سب سے بڑی ہیومن رائٹس کی آواز بن چکی ہے۔ نہ صرف کسی بھی پاکستانی بلکہ کسی بھی مسلم، بلکہ کسی بھی آرگنائزیشن جو انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کرتی ہے، جو میرے علم میں ہیں، ان میں سے تمام سے ہمارا بڑا اسٹرکچر، ہماری تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ ممبرشپ پوری دنیا میں ہے۔ صرف پاکستان میں ہم تقریباً ہر تحصیل، ہر فیوچر تو یہ رب تعالیٰ کی ذات بہتر سمجھتی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ دنیا بھر میں امن، آزادی اور انسانی حقوق کی بقا، اور ہر انسان کو آزادی سے اپنی مرضی سے رہنے کے لیے اپنا حصہ ضرور ادا کرے، اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کے پلیٹ فارم سے ایک دن ایسا ضرور آئے کہ ہماری آرگنائزیشن کو اپنا کام اس لیے کم کرنا پڑے کہ دنیا میں جنگیں اور دنیا میں ناانصافیاں ختم ہو۔ رانا صاحب، عام تاثر یہ پایا جاتا ہے، عام عوام کے اندر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ ہیومن رائٹس کے اوپر اس طرح سے کام نہیں کر رہی جس طرح سے اس کو کرنا چاہیے، تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم یونائٹڈ نیشن پر انگلی اٹھانے سے پہلے ہمیں خود بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت مسلمان ہمیں دو انڈیویجولس کوشچن کرنے پڑیں گے اپنے آپ سے کہ بحیثیت پاکستان کیا ہم کشمیر کا مقدمہ عالمی عدالتوں میں یا عالمی سطح پر اجاگر کرنے میں یا لڑنے میں اس طرح کامیاب رہے ہیں جس طرح کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں اپنی طاقت کو استعمال کرنا چاہیے تھا؟ میرا خیال ہے کہ میرا اور آپ کے ناظرین کا جواب نفی میں ہوگا۔ اس کے بعد اقوام متحدہ سے آواز بلند کرنے سے پہلے یا اقوام متحدہ سے کچھ ایکسپیکٹیشن رکھنے سے پہلے ہمیں اس بات کا بھی تعین کرنا ہوگا کہ جی جی کیا ہم اس اہل ہیں کہ ہم عرب لیگ یا او آئی سی میں بحیثیت مسلم آرگنائزیشن
کہ ہم اپنے مسلمان ممالک کو ہم خیال بنا چکے ہیں کشمیر کے مسئلے پہ؟ میرا خیال ہے کہ اس میں بھی ہمیں ناکامی ہوئی ہے۔ جب ہم اپنی ذاتی حیثیت میں اور اپنی انتہائی قریبی آرگنائزیشن جو آرگنائزیشن مسلمانوں کے حقوق کے لیے اور صرف خالصتاً مسلمانوں کی آواز بننے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم وہاں پر ناکام ہیں تو یورپی یونین یا اقوام متحدہ سے ہمارا گلہ یا ہمارے افسوس کرنا، وہ میرا خیال ہے کہ قابل دید نہیں ہوگا۔ پہلے ہمیں اپنے آپ کو خود اس قابل بنانا ہوگا کہ ہم کشمیر کا مقدمہ دنیا بھر میں لڑنے کے اہل ہیں یا نہیں۔ یہاں پر ایک چیز اور بھی ہمیں سمجھنی چاہیے گی، اور آپ کے ناظرین بھی اس بات پہ ایگری کریں گے کہ اب دنیا بدل چکی ہے۔ اب دنیا طاقت کا توازن بدل چکا ہے۔ اب گفتگو جنگوں کی بجائے معاشیات کی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ کیا ہم فنانشلی طور پر اتنے سٹرونگ ہیں، یا ہم سفارتی طور پر اتنے سٹرونگ ہیں کہ ہم کشمیر کے مقدمے کو لے کر عالمی سطح پر اپنے ہم خیال لوگوں کو اکٹھا کر کے کشمیر کے لیے آواز ابھی نہیں میں آتا ہے؟ میں اکثر یہ بات دہراتا ہوں یورپی یونین اور اقوام متحدہ کے اجلاسز میں، جہاں پہ کشمیر کی بات ہوتی ہے، کہ ایک مضبوط خارجی اور فنانشلی پاکستان ہی کشمیر کی آواز بلند کر سکتا ہے۔ جب تک پاکستان خود اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ دنیا کے لیے مجبوری بن جائے، جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا نے اپنے پچھلے 20 سال میں اپنے آپ کو دنیا کے لیے ایک مجبوری بنا دیا، اپنے سفارتی تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے، اور فنانشلی اس نے اپنے آپ کو ایک سٹرونگ اپنے آپ کو منوایا ہے۔ اس لیے اب دنیا کے ممالک اور عالمی عدالتیں اور عالمی آرگنائزیشن اقوام متحدہ سمیت انڈیا سے کشمیر کی بات کرتے ہوئے ہچکچاتی ہے۔ رانا صاحب، آپ تھوڑا سا تنظیم سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں، پاکستان کی سیاست پر آپ کی گہری نظر ہے، اور آپ ماشاءاللہ بہت منجے ہوئے سیاستدان بھی ہیں۔ تو پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے سیاست کا آغاز کہاں سے کیا، کب اور کہاں سے کیا؟ جی، میرا خیال ہے کہ میں اپنے سیاسی ذاتی جو میری رویے ہیں یا میرے ذاتی خیالات ہیں، ان پر گفتگو تو نہیں کرنا چاہوں گا، کیونکہ اس وقت میں ایک نیوٹرل پوزیشن پہ بیٹھا ہوں، اور نہ ہی میں پاکستان کی سیاسی شخصیات پر گفتگو کروں گا۔ ہاں، میرا ایک تعلق اسٹوڈنٹ یونین پاکستان کی ایک پولیٹیکل پارٹی کے اسٹوڈنٹ ونگ سے تھا شروع سے ہی، اور اس اسٹوڈنٹ ونگ کا میں پھر پاکستان کی جماعت کا پنجاب کا پریزیڈنٹ بھی رہا، پھر پنجاب حکومت میں یوتھ ایڈوائزر بھی رہا۔ تو ایک لمبی سٹرگل ہے، پھر اسی وجہ سے، اسی جماعت کی وابستگی کی وجہ سے جلا وطنی بھی مجھے اختیار کرنی پڑی۔ لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ماضی کے قصے ہیں، اور اب میں اپنی پولیٹیکل سیاسی وابستگی کو انسانی حقوق کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں بنانا چاہتا۔ لیکن جہاں تک آپ نے پاکستان کی سیاست کی بات کی ہے، میرا خیال ہے کہ جیسے میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ پاکستان کی لیڈرشپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ دنیا بدل چکی ہے۔ ہمارے پاس سب سے زیادہ یوتھ ہے، 65% ہماری پاپولیشن وہ یوتھ پہ ڈیپینڈ ہے، اور اس کی ایج بٹوین 18 to 35 ایئرز ہے۔ یہ وہ یوتھ ہے جو پوری دنیا میں انویسٹ کی جا سکتی ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہ ہے کہ نہ ہی ہمارے لیے ان کے پاس ان کے لیے کوئی پالیسی ہے۔ کوئی بھی گورنمنٹ، کوئی بھی جتنی بھی گورنمنٹ رہی ہیں، کسی بھی گورنمنٹ نے یوتھ کو امپاورمنٹ کرنے کے لیے یا یوتھ کو کسی جگہ پلج کرنے کے لیے کوئی ایسی پالیسی نہیں بنائی کہ ہم اپنی یوتھ کو استعمال کر سکیں، کہ نہ ہی ہم ان کو جاب یا بزنس کے لیے استعمال تو ہم اس میں مکمل طور پر ناکام رہے ہیں، اور وہ قومیں اور وہ معاشرے اور وہ نسلیں ہمیشہ نقصان اٹھاتی ہیں جو اپنی یوتھ کو ایک مضبوط اور پائیدار مستقبل دینے میں ناکام رہتی ہیں۔ رانا صاحب، ہمارے ملک کے نوجوانوں کے اندر جوش بھی ہے، جذبہ بھی ہے، لیکن ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، ان کو کوئی ڈائریکشن دینے والا نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں۔ تو آپ ہمارے ان نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے کیا فرمائیں گے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے، اور کس طرح سے جو ملک اور قوم کا کی ترقی میں حصہ بن سکتے ہیں؟ لیکن میرا خیال ہے کہ پہلی بات کہ ہمیں اس بات کا تعین کرنا پڑے گا کہ ہم کن لوگوں کو لیڈرشپ کا سٹیٹس دیتے ہیں۔ کیا ہماری لیڈرشپ ہماری سیاسی لیڈرشپ ہے،
ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، یا ہماری لیڈرشپ ہمارے اسپورٹس پلیئر ہیں ہماری رول ماڈل؟ اگر ہم اب سیاسی رول ماڈل لیتے ہیں، میں نام نہیں لیتا کسی بھی پرسنالٹی کا، لیکن کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے احترام اور ایک دوسرے کے لیے محبت کے رسپیکٹ کا جذبہ رکھتے ہیں؟ ایسی لیڈرشپ میرا خیال پاکستان میں نہیں ہے۔ تنقید اور ایک دوسرے کی لیگ پولنگ اور ایک دوسرے کو ذلیل اور رسوا اور جھوٹا اور ناحق پہ ثابت کرنے کے لیے تمام کی تمام لیڈرشپ اپنی تمام تر توانائیاں استعمال کرتی ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد ہمیں کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں ملی۔ جتنی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ رہی ہیں وہ پاور ہنگری رہی ہیں، اور جب انسان طاقت کے حصول کے لیے اپنے آپ کو غلام بنا لیتا ہے تو اس کے رول پرنسپل نہیں رہتے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس بات کا بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی اس بات پر بڑا واضح طور پر سوچنا ہوگا کہ ہماری لیڈرشپ ہے کیا۔ اگر ہم سیاسی لیڈرشپ سے ہٹ کے مذہبی لیڈرشپ کی طرف آتے ہیں، ہماری مذہبی لیڈرشپ فرقہ واریت پر تقسیم ہو چکی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں جب ہم لیڈرشپ کے رول پر مذہبی طور پر بھی آتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں ناکامی کا سامنا ہوتا ہے۔ تو اب بحیثیت مسلمان ہمارے لیے صرف نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا نمونہ ہی بچتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری سلیبس میں پرائمری سے لے کر ماسٹر تک اس طرح نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بحیثیت رول ماڈل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ہم شیکسپیئر کو یا ہم باقی جو ہے لوگوں کے سبجیکٹ پہ تو زور دیتے ہیں، لیکن جو ہماری اصل لیڈرشپ تھی جس کو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں واضح فرما چکے ہیں کہ ہم نے آپ کو بہترین نمونہ بنا کے بھیجا انسانیت کا، اس کو فالو کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اور باقی رہی یوتھ کے ہاتھ میں مستقبل کا، یوتھ کے ہاتھ میں تو اپنا مستقبل نہیں ہے۔ انہوں نے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں کیا گفتگو کرنی ہے؟ ہم نسل در نسل روایتی سیاستدانوں کے غلامی کی سیاست کر رہے ہیں۔ اسی لیے اسلام میں جمہوریت کو کبھی پسند ہی نہیں کیا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو، خاص طور پر اپنی یوتھ کو، ایک پائیدار تعلیمی نظام دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں جو ہمارے پاس جو تعلیمی نظام ہے وہ 100 سال سے زیادہ پرانا ہے۔ اب شاید معاشرے میں یا انٹرنیشنل لیول پر اس ایجوکیشن سسٹم کی کوئی ویلیو ہی نہیں جو پاکستانی نظام میں جو ایجوکیشن سسٹم پڑھایا جاتا ہے۔ حکومتوں سے ہم ہر دفعہ جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے ہم ان سے 2 درخواست کرتے تھے، اور آج بھی آپ کے توسط سے ہم یہ پھر حکمران وقت سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ایجوکیشن کو گریجویشن ایکول تمام طالب علموں اور تمام پاکستانیوں کے نوجوانوں پر لازم کر دیا جائے کہ گریجویشن کے ایکول انہیں تعلیم حاصل کرنی ہی ہوگی، کیونکہ تعلیم کے بغیر شعور اور ترقی ناممکن ہے۔ رانا صاحب، آخر میں آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کا حصہ بن کر ملک اور قوم کی خدمت کر سکتے ہیں؟ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بڑے بڑے جنگ سپہ سالار تھے، بڑے بڑے سرمایہ دار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا مال، اپنا تن من دھن قربان کرتے تھے۔ سوائے عشرہ مبشرہ کے کسی بھی صحابی یا کسی بھی شخصیت کے لیے اس طرح کی جنت کی بشارت نہیں دی گئی جس طرح ایک انسان کو، جانور کو پانی پلانے پر جنت کی بشارت دی گئی۔ میرا خیال ہے کہ میں بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان اپنے آپ کو لوگوں کے لیے خیر کا سبب بنائیں، لوگوں کے لیے آسانی پیدا فرمائیں۔ یہاں پر میں آپ کے تمام ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نوجوانی کی عمر میں جب وہ 13-14 سال کے تھے، مدینہ مکہ میں ایک ویلفیئر سوسائٹی سیٹ اپ ہوئی تھی جس کا نام حصف الفاضول نام تھا۔ اس آرگنائزیشن میں حصہ لیا جس آرگنائزیشن کا بیسک مقصد یہ تھا کہ وہ مستحق لوگوں کے لیے ظلم کے خلاف آواز بلند کریں۔ تو ہمیں بحیثیت انسان اپنے ارد گرد معاشرے میں ناانصافیوں کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا، کیونکہ جو شخص ناانصافی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اور حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ میرے اور آپ میں سب سے بہتر ہوتا ہے۔ انسانی حقوق کے لیے یا انسانی حقوق کی آواز بلند کرنے کے لیے آپ کا مالدار، سرمایہ دار یا ریسورسفل ہونا ضروری نہیں۔ آپ گھر سے نکلتے ہوئے پانی کی وہ بوتل جو آپ پی چکے ہیں اس کو صاف کر کے اس میں پانی ڈال کے آپ کسی راہ گزیر کو یا کسی مستحق کو وہ بھی دے دیں تو وہ بھی آپ کا ایک احسن اقدام ہے۔
ہمیں کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے، چاہے کسی ایک شخص کی زندگی میں بہتری لائیں، کوشش ضرور کریں، یہی آپ کے نوجوانوں سے درخواست ہے۔ جی رانا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ کی تشریف آوری کا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔